बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, जो शख्स मुहर्रम उल हराम में ये कलमा पढ़ेगा इसके 1000 साल के गुनाह माफ़ होंगे और इसे 1000 साल की इबादत का सवाब दूंगा। मोहतरम नाज़रीन, माह मुहर्रम उल हराम का ये अमल, ये कलमा तौरात के अंदर भी था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, जो शख्स ये कलमा मुहर्रम उल हराम में कहेगा 1000 साल के गुनाह माफ़ होंगे और इसे 1000 साल की इबादत का सवाब दूंगा। जब वो कब्र से निकलेगा इसका चेहरा 14वें रात के चांद की तरह चमक रहा होगा। इसे सिद्दीकों की शान दूंगा। वो कलमा ये है जो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। मोहतरम नाज़रीन, माह मुहर्रम उल हराम का महीना शुरू हो चुका है और ये बहुत बाबरकत महीना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों का महीना है। मुहर्रम उल हराम के महीने को हमने गफलत में नहीं गुजारना, जैसे हम जुल्हज के बाबरकत महीने को गफलत में गुजार चुके हैं। इस महीने में हमने वो सारे नेक अमाल करने हैं जिनकी वजह से अल्लाह राजी होता है, और इस महीने में हमने अल्लाह को राजी करना है। और जब अल्लाह राजी हो जाएगा, इसका महबूब राजी हो जाएगा, और फिर दुनिया आपके कदमों में होगी। दुनिया की हर चीज़ आपके कदमों में होगी, लेकिन आपने अल्लाह पर यकीन के साथ, अल्लाह पर भरोसे के साथ, सच्चे दिल के साथ नेक अमाल करने हैं, अल्लाह से गुनाहों की तौबा करनी है। आज का जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये वो अमल है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि इसको मुहर्रम उल हराम के महीने में पढ़ो, 1000 साल की इबादत का सवाब और 1000 साल के गुनाह माफ़ होंगे। और जब वो दोबारा जिंदा होगा तो इसका चेहरा 14वें रात के चांद की तरह चमक रहा होगा। ये कितनी फजीलत वाला कलमा है। मोहतरम नाज़रीन, ये छोटा सा अमल आज हम करेंगे, कल हमें इसका मौका नहीं मिलेगा। इसलिए वीडियो को काट काट कर मत देखा करें, वीडियो को मुकम्मल देखा करें और इसको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, ताकि हमारी और आपकी वजह से जो भी इस पर अमल करेंगे इनको भी इसका अजर मिलेगा और इसमें हमारा भी हिस्सा होगा और ये हमारे लिए सदका जारिया बन जाएगा। इसलिए आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखा करें, ताकि आप अमल को समझ सकें और इसको सही तरीके से अदा कर सकें। अगर आप ऐसे वीडियो को काट काट कर देखेंगे तो आप अमल सही तरीके से नहीं कर सकेंगे, तो फिर आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत रहीम है और करीम ज़ात है। अल्लाह ताला इंसान को अपनी तरफ बुलाने के बहाने ढूंढता है कि किसी तरह मेरा बंदा मेरी तरफ आ जाए, शैतान से हटकर मेरे रास्ते पर आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेनियाज़ ज़ात है, वो किसी का मोहताज नहीं है, ना इसको किसी की ज़रूरत है, लेकिन इसकी रहमत है जो चाहती है कि इंसान जहन्नम से बचकर जन्नत में चला जाए। ज़मीन व आसमान का मालिक अल्लाह है, मशरिक़ और मगरिब का मालिक अल्लाह है, सब का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। बहर व बर, अर्श व फर्श, जर्रा और पहाड़, तिनका और जंगलात, हवाएं और फिजाएं और खाकी और नूरी, सारी की सारी मखलूक अल्लाह की नमाज और तस्बीह बयान करती है। अल्लाह ताला अपने बंदे से किसी हाल में, किसी पल में, किसी लम्हे में भी गाफिल नहीं है। सिर्फ बंदा ही नहीं बल्कि कायनात का जरा जरा, चप्पा चप्पा इसके सामने है और वो इसकी हरकत व सकनात से बाखबर भी है। रोई के दाने का 1000वां हिस्सा हो तो एक रोई ऐसी छोटी होती है, फिर इसका भी कोई हिस्सा इतनी छोटी भी कोई चीज़ है। पहाड़ के गारों में छुपा हुआ या लंबी और लामहदूद फिजा में कहीं गुम हो या ज़मीन की ज़ुल्मतों में कहीं पड़ा हो, अल्लाह इसको खींच के बाहर लाने की ताकत रखता है और इसकी नज़र कायनात पर पूरी तरह हावी है। हदीस मुबारक में है कि अल्लाह की नज़र सारी कायनात को देख रही है। मिसाल के तौर पर एक काला पत्थर है, पहाड़ भी काला है, फिर रात भी काली, फिर ऊपर जंगल में अंधेरा छा चुका है, पत्ते पड़े हुए हैं, घास है, हरियाली है, काला पहाड़, काला पत्थर, काली रात, फिर ऊपर घास वगैरह है। नीचे एक चोटी जा रही है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अर्श पर है, चोटी फर्श पर है और दरमियान में इतने पर्दे हैं, चोटी के चलने से काले पत्थर पर एक लकीर पड़ रही है। अल्लाह कह रहा है कि वो मैं लकीर भी देख रहा हूँ। कभी आप चोटी को उठाकर देखो तो इसके पांव भी नजर नहीं आते। वो लकीर क्या बनाएगी? वो तो नरम मिट्टी पर चले तो वो लकीर मुश्किल से बने, तो पहाड़ और पत्थर पर लकीर कैसे बनेगी? अगर बड़ी बड़ी खर्द बीनें लगाई जाए,
وہ بھی بنتی نظر آئیں گی۔ اللہ رب العزت عرش پر ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سننے والا کیسا ہے؟ زور سے بولو، تمہارے اندر کے چھپے ہوئے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ تم چپ کے بولو تو دل ہی دل میں بولو، اللہ کہتا ہے میں یہ بھی سن لیتا ہوں۔ تمہاری سانس کو نکلتا دیکھے، اترتا دیکھے، تمہاری سانس کی آواز سنے، دل کی دھڑکن سنے، رگوں میں چلنے والے خون تک کی آواز کو سنے، پتا ٹوٹے اس کے ٹوٹنے کی آواز سنے، زمین پر گرے اس کے گرنے کی آواز کو سنے، خاک میں چلنے والے کیڑے کی آواز اور صدا سنے، سات سمندر کی تہ میں چلنے والی مچھلی کی پکار اور صدا سنے، ریت کا ایک ایک ذرہ، زمین کا ایک ایک ذرہ، درخت کا ایک ایک پتا، زمین کے اندر جو کچھ ہے سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کے علم میں ہے۔ لمبے سے لمبا برما تقریباً 5 کلومیٹر جس نے زمین کو کھودا، اس سے آگے زمین اس سے آگے نہیں کھودی جا سکی، اور یہ 50 کلومیٹر تک زمین مٹی اور آگے آگ ہے، اور یہ صرف 5 کلومیٹر تک ہے، آگے صرف اندازے ہیں ان کے، ایسے ہی سمندر میں ان کے اندازے ہیں، تہ تک تو جا نہیں سکتے، تو نیچے پانی ہے، پانی ہی انہیں ڈبو کے پچکا کے رکھ دے، ان کے نیچے آپ دوزیں بھی نہیں جا سکتی، پانی ان کو ایسے دبا کے رکھ دے اور اوپر نکلنے ہی نہ دے۔ محترم ناظرین، اللہ کی تعریف کون کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی صفات بیان کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ سمندر کو بنا دو، 7 سمندر بھی سیاہی بن جائیں، ساری دنیا کے درخت لے کر قلم بنا دیے جائیں، ایک سندل کے درخت سے کتنے قلم بن جائیں گے؟ سمندر سیاہی بن جائے، درخت قلم بن جائیں، انسان اور جنات لکھنے بیٹھ جائیں، فرشتے بھی اسے لکھنا شروع کریں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، میری تعریف ختم نہیں ہوگی، اتنے قلم اور سیاہی اور لے آؤ تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور اللہ وہ ذات ہے جسے سارا جہاں پکارے، اور سب سے یہ نہیں کہے گا کہ باری باری بولو، یہ نہیں کہے گا کہ صرف عربی بولو، یہ میری زبان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بولو، پشتو میں بولو، اردو میں بولو، ہندی میں بولو، انگلش میں بولو، پنجابی میں بولو، سندھی میں ہو یا پٹھانی میں ہو، کسی بھی زبان میں ہو، دنیا میں جو بھی زبانیں ہیں اس میں بولو، کائنات کی ساری زبانوں میں اپنے رب کو پکارو، میں تمہاری وہ سننے والا رب ہوں کہ مجھے تمہاری باریاں لگانے کی ضرورت نہیں، میں تم سب کی چیخ و پکار کو الگ الگ سنوں گا، تم سب کا اکٹھا بولنا مجھے غلطی میں نہیں ڈالے گا کہ فلاں نے کیا لفظ بولا، فلاں نے کیا کہا، میں سب کی بات الگ الگ سن سکتا ہوں۔ میرے محترم ناظرین، ایسی زبردست شان والا اللہ کی نہ ماننا، اس کی نافرمانی کرنا، اس میں سراسر ہماری ہی ہلاکت ہے، ہمارے ہی نقصان ہے، اور اللہ کے نبی بھی کہہ رہے ہیں کہ کل حساب ہونے والا ہے اور کوئی اس وقت عمل نہیں کر سکے گا۔ تو جو سب سے بڑی آفت اور مصیبت ہے، انسان یہ دنیا چھوڑ کر جاتا ہے۔ اتنے ارمانوں سے آپ لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں، ہر شخص نے گھر بنائے ہیں، حتیٰ کہ چڑیا بھی گھونسلہ شوق سے بناتی ہے۔ ایک پرندہ، چھوٹا سا پرندہ، وہ بھی بڑے شوق و ذوق و شوق سے تنکے اکٹھے کرتا ہے اور اپنے لیے گھونسلہ بناتا ہے۔ یہ ہر جاندار کی فطرت ہے، اور وہ رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹھکانہ بناتا ہے۔ اتنے ارمانوں سے انسان گھر بناتا ہے اور پھر خاموشی سے چھوڑ کر لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر اندھیری کوٹھڑی میں جا سو جاتا ہے۔ حبیب ابن عمیر رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے شاگرد، بڑے خوبصورت ہیں، قید ہو گئے، کل 10 آدمی تھے، 9 کو انہوں نے قتل کر دیا اور ان کو پکڑ لیا۔ رومن سردار نے کہا میں اس کو اپنا غلام بناؤں گا، قید میں لے کر کہنے لگا اگر تو عیسائی ہو جائے تو میں تجھے اپنی بیٹی دے دوں گا، تجھے اپنی ریاست میں حصہ بھی دوں گا۔ انہوں نے فرمایا تو اگر سارا جہاں بھی دے دے تو یہ نہیں ہو سکتا، کفر تو بے حیا ہوتا ہے، حیا تو سراسر اسلام میں ہے۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا اس سے بدکاری کرو، جب یہ رخ پر آئے گا تو اسلام بھی چھوڑ جائے گا۔ روم کی لڑکی تھی، ادھر روم کا حسن، ادھر عرب کی جوانی، آگ بھی تیز ہے اور قوت بھی جمع ہے، اور 2 ہیں، تیسرا بھی کوئی نہیں۔ اب یہاں ساری رکاوٹیں ختم ہیں اور وہ عورت دعوت دے رہی ہے، اور یہ نوجوان اپنی نظر جھکانے کی لذت چکھے ہوئے ہیں، اسے پاک دامنی کی لذت کا پتہ ہے، لہٰذا اس کی نظر اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اس نے سارے جتن کر مارے، اپنے حسن کا ہر تیر آزمایا، اپنے مکر کا ہر جال پھینکا، لیکن پاک دامنی کی تلوار نے ہر جال کو تار تار کر دیے اور ہر تیر کو بیکار کر دیا۔ آخر 3 دن کے بعد اس نے ہتھیار ڈال دیے، کہنے لگی
اے اللہ کے بندے یہ تو بتا مجھے کون کون سی چیز ہے جو روکتی ہے اور وہ کون ہے جو تجھے روکتا ہے؟ آج تیسرا دن ہے، تو نے مجھے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، روکنے والا کون ہے؟ اس نے کہا مجھے روکنے والا وہ ہے جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، جو مجھ سے غافل نہیں، اس سے میں غافل نہیں ہوں۔ وہ رب ہے جو عرش پر بیٹھا مجھے دیکھ رہا ہے، میری محبت غالب آتی ہے یا شہوت غالب آتی ہے، مجھے آگے کرتا ہے یا شیطان کو آگے کرتا ہے۔ اے لڑکی مجھے میرے رب سے حیا آتی ہے، اس لیے میں اپنی طاقت کو روک رکھا ہے۔ وہ لڑکی باہر نکلی کر اپنے باپ سے کہنے لگی آپ نے مجھے اس پتھر کے پاس بھیجا ہے، اس لوہے کے پاس بھیجا ہے جو نہ دیکھتا ہے نہ کھاتا ہے، میں کہاں سے گمراہ کروں؟ میرے محترم ناظرین، اللہ کی ذات کا ڈر خوف انسان کو اس حد تک لے جاتا ہے، لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر تمہارا دشمن اللہ کا نافرمان ہے تو تجھے بدلہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ خود اپنے نافرمان کا بدلہ چکائے گا۔ جو مجرم بن کے مر گیا تو کسی عبرتناک طریقے سے قبر اس کا حشر کرے گی۔ ساری دنیا کے انسانوں کو اس نے آنے والے دن سے بچانا ہے اور اپنے آپ بھی بچنا ہے، گرمی سردی سے بھی بچنا ہے۔ یہ حقوق کا معاملہ ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اللہ نے فرمایا، اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس آیت کو سننے کے بعد حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے باہر نکل گئے، 3 دن غائب رہے اور کسی کو نہیں ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو تلاش کرو۔ جب تلاشی ہوئی تو پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے تھے، سر پر مٹی ڈالی ہوئی تھی اور رو رہے تھے کہ ہائے اس آگ کی کیا حالت ہوگی جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ ان کو پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو فرمایا کہ اس آیت نے مجھے بے قرار کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ ان میں سے نہیں ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تم تو وہ ہو جس کو جنت خود چاہتی ہے، جس کو جنت چاہیے وہ جنگلوں پہاڑوں میں نکل جائے، اور جس کو کچھ پتہ ہی نہیں جنت اور جہنم کا وہ مزے کی نیند سو جائے۔ ایک صحابی تہجد کی نماز میں رو رہے تھے کہ اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا، اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر دیکھا اور فرمایا ارے بھائی تو نے کیا کر دیا؟ تیرے رونے کی وجہ سے آسمان میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، تیرے رونے نے فرش و فرشتوں کو بھی رلا دیا۔ ایسا درد اور غم ان کے اندر اتر گیا تھا، اور آج ہم کو 5 وقت نماز پڑھنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ دنیا سے بھاگتے ہیں اور دنیا ان کے پیچھے بھاگتی ہے۔ ایک نوجوان نے دوزخ کا ذکر سنا اور کپڑے اتار دیے اور جا کر گرم ریت پر لیٹ گیا اور تڑپنے لگا اور کہنے لگا اے نفس دیکھ دوزخ کی آگ اور یہ ریت کی آگ تجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ رات کو مردار بن کر ساری رات سوتا ہے اور دن کو بیکار ہے، تیرا کیا بنے گا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ فرمایا ادھر تجھے خوشخبری سناؤں، تیرے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے اور اللہ خوش ہو رہا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ ایسا ہوتا ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ کا اتنا ڈر اور اتنا خوف تھا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر فرشتوں سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ ایسا ہوتا ہے۔ اور آج ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اب ہم چلتے ہیں آج کے اس کلمے کی طرف کہ جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 1000 سال کی عبادت کا ثواب فرمائیں گے، 1000 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے، اور وہ بندہ جب قبر سے نکلے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، اسے صدیقوں میں شامل کیا جائے گا۔ وہ کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اس کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बरकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम नाज़रीन, 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने फिर ये कलमा 100 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है। ला इलाहा इल्लल्लाहुल मुखलिसून लहुद्दीन। ये कलमा पढ़ने के बाद, दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है, क्योंकि ताउज़ और तस्मीया पढ़ने से शैतानी असरात, जादू जिन्नात, नज़र बद के असरात ख़त्म हो जाते हैं। और बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर जो भी काम शुरू किया जाए इसमें खैर होती है, बरकत और सलामती होती है। ताउज़ और तस्मीया पढ़ने के बाद आपने इस कलमे को 100 बार पढ़ना है। ये कलमा पढ़ने के बाद आपने फिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। बस इसको आपने रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ना है। और इसके अजर के बारे में आप सुन चुके हैं कि अल्लाह ताला इसके पढ़ने से आपके 1000 साल के गुनाह माफ़ फरमाएंगे, आपको 1000 के साल की इबादत का सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और जब कब्र से निकलेंगे तो आपका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा होगा और आपको सिद्दीकों में शामिल शान मिलेगी। सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी शान अल्लाह ने इस कलमे को दी है। इसलिए मेरे मोहतरम नाज़रीन, आप ख़ुद भी इसको पढ़ें, अपने घर वालों, अपने रिश्तेदारों को भी इसके बारे में आगाह करें, वीडियो को इनके साथ शेयर करें, ताकि जितने लोग इसको पढ़ें हम सब के लिए ये सदका जारिया बन जाए और इसका अजर हमें भी मिलता रहे। अल्लाह ताला हमें दीन की बात सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। अल्लाह ताला तमाम बहन भाइयों की जायज़ हाजात को पूरा फरमाए। अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आखिर में आपसे गुजारिश है कि अल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत और प्यारे नामों में से एक नाम कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। जज़ाकल्लाह।